وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے دورے پر گئے ہیں اور پرسوں وہاں عرب لیگ کا اجلاس ہے، محمد بن سلمان پہنچ رہے ہیں، طیب اردگان جا رہے ہیں، سب قطر جا رہے ہیں، لیکن قطر کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض ہو رہا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا جب نے اسامہ بن لادن کو مارنا تھا، تو ہم نے بھی کر لیا، تو ایسی کون سی بات ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عرب کوئی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم سفارتی سطح پہ فوری طور پہ کوئی ریئیکشن ایسا آنا چاہیے تھا جس سے پتہ چلتا کہ آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں، کہ ہمارا جہاں کہیں ٹارگٹ ہوگا ہم وہاں پہ حملہ کریں گے۔ اور تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں عربوں کو اکٹھے بیٹھ کر اپنے دفاع کی کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ لیکن جن جی کا انقلاب آ گیا ہے، وہ پی ٹی آئی والے تو پاکستان دے نوجوانوں گالاں کٹ رہے ہیں کہ بنا مطلب ہے کہ پاکستان کے نوجوان نہیں نکلتے ہیں۔ نیپال کی صورتحال، نیپال میں ایک تو وہ خاتون چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہیں ان کے وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم بننے کی بات تھی، پھر آج نیپال میں کرفیو کا سماں تھا، فوج آ گئی ہے اور فوج نے آ کے حالات سنبھال لیے ہیں۔ انڈیا نے جو نیپال کا ایک دفعہ بلاکڈ کیا تھا، نیپال کی تمام تر معیشت، تمام تر کھانے پینے کا سامان، ان کا پیٹرول، ہر چیز جو ہے وہ انڈیا سے وہ لیتے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ اس کا جو بلاکڈ کیا تھا، اس کی وجہ سے نیپال میں جو نوجوان نسل ہے اس میں اس وجہ سے انڈیا کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر آصف۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے دورے پر گئے ہیں اور پرسوں وہاں عرب لیگ کا اجلاس ہے، محمد بن سلمان پہنچ رہے ہیں، طیب اردگان جا رہے ہیں، سب قطر جا رہے ہیں، لیکن قطر کا رد عمل کیا ہوگا؟ نیتن یاہو کا بیان آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا انٹرو لمبا ہو رہا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب اکثر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ بولتے ہیں، مجھے کم بولنے دیتے ہیں، تو لہٰذا میں نے کہا پہلے معذرت کر لوں۔ نیتن یاہو کا بیان آیا ہے کہ اگر امریکہ اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پاکستان پر آپریشن کر سکتا ہے تو ہم حماس کے لیڈروں کو مارنے کے لیے قطر پر کیوں نہیں کر سکتے؟ اب ہمارے بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل نے پاکستان پر حملے کا اعلان کر دیا۔ میرا نہیں خیال، انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے، کیونکہ اسرائیل پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے قطر پر حملہ کیا اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض ہو رہا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا جب نے اسامہ بن لادن کو مارنا تھا، تو ہم نے بھی کر لیا، تو ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تو امریکہ کے حلیف تھے، ہم نے اسامہ بن لادن کو قانونی پناہ نہیں دی ہوئی تھی، غیر قانونی پناہ تھی۔ حماس کو قطر نے قانونی پناہ دی ہوئی ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی عربوں میں ستو موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دیں گے، یا پرانی تنخواہ پر دو چھتر کھا کر کام اسی تنخواہ پر زندہ رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عرب کوئی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم سفارتی سطح پہ فوری طور پہ کوئی ریئیکشن ایسا آنا چاہیے تھا جس سے پتہ چلتا کہ آپ اس کو سیریس لے رہے ہیں۔ کم از کم کوئی ان کے دوست، قطر کے جو دوست ہیں، وہ ابراہم اکارڈ منسوخ کرتے، کوئی اور ایسا سفارتی اقدام کرتے۔ لیکن اب مجھے یہ جو انہوں نے جی سی سی کا اجلاس بلایا، یا عرب اسلامک سمٹ جس کو نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا کچھ بھی ہوتا ہوا۔ اور آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ جو عرب ملکوں نے مذمتی بیان جاری کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ جو جی سی سی ممالک ہیں ان کی اکثریت نے عراق کے علاوہ، عراق اور کویت کے علاوہ، جی سی سی ممالک نے جو مذمتی بیان جاری کیے ہیں انہوں نے اس میں قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی تو مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے حماس کے دفتر کا نام نہیں لیا، حماس کا نام نہیں لیا۔ وہ اس حد تک گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ تو حماس کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور نہیں، جو قطر ہے، عراق ہے، ایران ہے، انہوں نے حماس کے دفتر کا نام لے کے کہا ہے کہ وہاں پہ حملہ کیا گیا اور یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ تو مجھے تو عربوں میں ایسی کوئی، اگر وہ فلسطین کا یا غزہ کا حماس کو حماس کے ساتھ چھوڑ دیں، آپ کم از کم ایک اصولی موقف تو اپنائیں کہ یہ جو دفتر ہے یہ امریکہ نے بنوایا تھا، امریکی فرمائش پہ بنا تھا، اور امریکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس کے کہنے پہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے ایک پلان دیا تھا، اس میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قطر پر بمباری پر عرب خاموش رہتے ہیں تو پھر اسرائیل کو لائسنس ٹو کل ملے گا، یہ بات عربوں کو سمجھنی چاہیے۔
कल यूएई पे भी बमबारी हो सकती है, परसों सऊदी अरब पे भी हो सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। वो तो उन्होंने पॉलिसी बयान दे दिया है कि हमारा जहाँ कहीं टारगेट होगा हम वहाँ पे हमला करेंगे। और तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं अरबों को इकट्ठे बैठकर अपने दिफा की कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, और वो दिफा की जो हिकमत अमली है वो ऐसी होगी कि देखें आप मैं समझता हूँ कि अरबों को ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अरबों का और ईरान का तनाज़ा है। मैं ये भी समझता हूँ कि अरब जो हैं वो महमूद अब्बास के साथ थे, वो हमास के साथ नहीं थे। हमास ईरान की प्रॉक्सी था, लिहाजा अरबों का कोई हमास के साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था, या हुसियों के साथ नहीं था, या हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, क्योंकि ये ईरान की प्रॉक्सी थे। आप ये भी कह लें कि 2017 से 2021 तक उन्होंने कतर को भी अरब लीग से निकाले रखा है, उसको भी कम से कम वो ईरान के करीब करीब ही समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 2021 के बाद उसको शामिल कर लिया, वापस सुलह हो गई, सब कुछ हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इस मौके पर अरबों को ये कहेंगे और शेख मोहम्मद और मोहम्मद बिन सलमान कतर को कहेंगे कि खामोश रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जिन मुल्कों ने अपना दिफा आउटसोर्स कर दिया हुआ है, ठीक है जी, सऊदी अरब ने पैट्रियट मिसाइल लगवाए हुए हैं अपने दिफा के लिए, कतर ने अड्डा दिया हुआ है, यूएई ने अड्डा दिया हुआ है, तो जो कुवैत है उसका इंतज़ाम उनके पास है। इराक़ से उनको निकलने पे मजबूर किया है मोहम्मद अल-सुडानी की हुकूमत ने। लेकिन आप मुझे बताएं, जिन्होंने अपना दिफा आउटसोर्स कर दिया है वो अपने दिफा के फैसले खुद कर सकते हैं? नहीं, फिर शहबाज शरीफ आज क्यों गए हैं? क्योंकि एक तो ये भी ख़बरें आ रही हैं कि अब अरब ये सोच रहे हैं कि जो इस्लामी दुनिया की दो बड़ी फ़ौजी ताकतें हैं, तुर्की और पाकिस्तान, इनके साथ दिफाई ताउन बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान, देखें ना, तैयब अर्दोगान भी जा रहे हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि हम रद्दमल देने के लिए तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की का कोई कोलिशन जो है वो अरबों के दिफा के लिए जो आउटसोर्सिंग है उसमें आगे आ सकता है, और कोई डिफेंस पैक्ट्स अरबों के अब पाकिस्तान और तुर्की के साथ हो सकते हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं, ये एक्शन लेंगे? क्योंकि कोई अनऑफिशियल और अनऑथेंटिक अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़िम्मेदारान वहाँ पहुँच गए हैं कतर में। तो और ऐसी बात है, देखें ना, अरब इस्लामिक लीग का इजलास हो रहा है, बहरहाल कुछ ना कुछ तो अरबों को जवाब में करना होगा, बिल्कुल खामोशी तो नहीं रखी जा सकती। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़लस्तीन के साथ हमदर्दियाँ होनी चाहिए, हमारी अरब दुनिया के साथ हमदर्दियाँ होनी चाहिए, लेकिन मुल्कों के अपने मफादात होते हैं, मुल्कों की अपना दिफा हर मुल्क ने अपना खुद करना होता है। हमें आगे बढ़ के उम्मत का लीडर बनने का हमें जो शौक़ चुराता है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उम्मत का लीडर बनने का जो हमारे लोगों को है, हमारे अवाम में भी पाया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि हमें लीडर बनने की भी ज़रूरत है। हमें अपने जुग़राफ़ियाई माहौल को देखना पड़ेगा, हमें अपनी सिक्योरिटी माहौल को देखना पड़ेगा। हम खुद फंसे हुए हैं अपने दो सूबों में, हमारे शोरश चल रही है, यहाँ पे साजिशें चल रही हैं, हम किसी किस्म का बड़ा ठेका, असल में अगर दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपने देखना है तो 3 बड़े सिक्योरिटी गारंटर्स हो सकते हैं। एक अमेरिका है जिसने अभी उनको धोखा दे दिया है, एक रशिया है जिसने शाम में बशार अल असद को नहीं बचाया, एक चाइना है जिसकी पॉलिसी ही नहीं है, वो सिर्फ कारोबार करता है, वो किसी को प्रोटेक्शन देने का वादा ही नहीं करता। तो इसलिए अरबों को खुद से अपना कोई मैकेनिज़्म तैयार करना पड़ेगा, और अगर ये आउटसोर्सिंग जारी रखेंगे तो वो किसी को मैं नहीं समझता कि वो जवाब देने के काबिल है। चलें, ये तो अब देखने वाली बात है। 14 को अरब लीग का इजलास हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कबूतर वाली बात है, आंखें बंद करके बिल्ली से बच तो नहीं सकता ना कबूतर। तो अरबों को ये समझना होगा कि अगर आज कतर की बारी है तो कल उनकी बारी भी होगी, और मोहम्मद बिन सलमान ऐसे कैसे बच सकते हैं? हमें उनको बहरहाल कहीं ना कहीं, अगर वो ख़ुद को उम्मत मुसलमा का लीडर कहते हैं तो फिर उनको कोई ना कोई किरदार तो अदा करना पड़ेगा। इस चीज़ को शायद वो अपनी कोई इतना पॉपुलर सेंटिमेंट में नहीं जा सकेंगे। दूसरा, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं नेपाल में। देखें ना जी, जन जी का इनकलाब आ गया है, वो पीटीआई वाले तो पाकिस्तान के नौजवानों गालां कढ़ रहे हैं कि बिना मतलब है कि पाकिस्तान के नौजवान नहीं निकलते हैं। नेपाल की सूरत हाल, नेपाल में एक तो वो खातून चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म, अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात थी। फिर आज नेपाल में कर्फ्यू का समा था, फ़ौज आ गई है और फ़ौज ने आके हालात संभाल लिए हैं।
تو جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو نوجوان ہیں وہ جہاں نیپال کے حکمرانوں کو گالیاں دے رہے تھے وہاں انڈیا اور مودی کو بھی گالیاں پڑ رہی تھیں. بالکل. نیپال کی سڑکوں پر انڈیا اور مودی کو اتنی ہی گالیاں پڑی ہیں جتنی نیپال کی رولنگ ایلیٹ کو پڑی ہیں, اور ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ یہ بھی ایک اینٹی انڈیا رائٹس تھے, کیونکہ جو انڈیا کی اکنامک ہیجمنی تھی نیپال پر اس کے خلاف ریئیکشن ہوا مجھے لگتا ہے. تو اب وہاں کیا پرو انڈیا گورنمنٹ دوبارہ آ جائے گی یا کیا ہوگا؟ انڈیا نے جو نیپال کا ایک دفعہ بلاکٹ کیا تھا, نیپال کی تمام تر معیشت, تمام تر کھانے پینے کا سامان, ان کا پیٹرول, ہر چیز جو ہے وہ انڈیا سے وہ لیتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ اس کا جو بلاکٹ کیا تھا اس کی وجہ سے نیپال میں جو نوجوان نسل ہے اس میں اس وجہ سے انڈیا کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے, اور یہی مودی گورنمنٹ تھی جس نے بلاکٹ کیا تھا. یہ تو بالکل بجائے. اب جہاں تک رہی بات حکومت بنانے کی, آج صدر نے طویل مذاکرات کیے ہیں سابق چیف جسٹس خاتون جو ہیں وہ سشیلا کارکی صاحبہ سے, اور وہاں پہ حکومت بنانے کی جو اصل میں وہاں پہ آئینی دو مسائل ہیں. ایک تو جین زی نے جس کو نامزد کیا ہے خاتون چیف جسٹس کو, وہاں کا آئین کہتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی حکومتی عہدہ نہیں لے سکتا. ہاں اس کو عدلیہ کی کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے لیکن ایگزیکٹو میں نہیں آ سکتا وہ. ٹھیک ہے جی. دوسری وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے, وہاں پہ ان کے آئین میں عبوری سیٹ اپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ عبوری انتظامیہ کیسے بنے گی, کون بنائے گا, وہاں اس کا بالکل کوئی ذکر نہیں ہے. یہ دو بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. اگر تو انہوں نے آئین کے اندر رہ کے کوئی چینج کرنی ہے تو یہ آج صدر کا بیان بھی یہی آیا کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے عوام پرسکون رہیں اور وہ کسی قسم کی جو ہے وہ جو مظاہرے ہیں یا اس میں شدت ہے اس کو کم کریں. صدر بڑے کلاسک ہیں, صدر بچ گئے ہیں, سارے مر گئے ہیں, صدر بچ گیا نیپال کا, یہ کیسے ہوا؟ اصل میں صدر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. حکومت تو وزیر اعظم کی تھی, تو صدر تو سیریمونیل ہے ان کا, صدر کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس طرح کے. تو صدر بچ گئے ہیں, لیکن وہاں پہ اب مزید امیدواروں کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر سشیلا کارکی صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی, حالانکہ انہوں نے تو فوری طور پہ رضامندی بھی دی اور صدر کے ساتھ مذاکرات کرنے بھی پہنچ گئی ہیں, لیکن وہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے اور مزید نام جو ہے وہ نہیں. پر یہ مسئلہ کیا, یہ مسئلہ تو پھر یہ ہے کہ آئین میں اگر عبوری حکومت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو جس کو بھی بنائیں گے وہ غیر آئینی ہوگا. پاویں سشیلا کو بنا دو, پاویں ٹکیلا کو بنا دو, مطلب جو بھی بناؤ گے غیر آئینی ہے. ہاں اصل میں تو ان کا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر اس جو میجورٹی پارٹی ہوگی اس کے سربراہ کو دعوت دیں گے اور وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے حق میں ووٹنگ کرے گی. تو پارلیمنٹ تو اب ڈیزالو ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, پارلیمنٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اب نہیں, پارلیمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ آگ لگ چکی ہے؟ پارلیمنٹ کو آگ لگ چکی ہے, لیکن جین زی اس کو اب نہیں مانتی پارلیمنٹ کو. ابھی تک انہوں نے ڈیزالو کرنے کا اعلان نہیں کیا. ہو سکتا ہے, اصل میں جین زی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی پرانے پولیٹیشین کو نئے سیٹ اپ میں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو پرانے پولیٹیشین تو سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو وہ کیسے آن کریں گے, کیسے چلائیں گے؟ تو پھر بادشاہت کو ہی آنا پڑے گا. پھر آئین میں تو پھر بادشاہ ہے. مجھے بھی, میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ میرا خیال ہے آخری ڈیزائن جو ہے وہ بادشاہت کا ہے. شاہ گیانندرا جو ہیں وہ اپنا کو سیٹ اپ لانے کے لیے اس پیچیدگی کو بڑھا رہے ہیں. اس پہ اور لگتا ہے کہ وہ کچھ ابھی تو وہ خود بھی نیپال میں نہیں ہیں. وہ کہاں ہیں آج کل؟ نہیں, وہ امریکہ میں ہیں شاہ گیانندرا, لیکن ان کا بیٹا پچھلے دنوں یہاں آیا تھا, اور اب یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے بیٹے نے یہاں آ کے تو اس تحریک کو سرمایہ بھی فراہم کیا اور اس کے لیے ملاقاتیں بھی کی. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کب تک شاہ نیپال جو ہیں وہ نیپال کھٹمنڈو لینڈ کرتے ہیں, اور کھٹمنڈو وہ لینڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ان کا ایک تاریخی استقبال کھٹمنڈو کی سڑکوں پہ ممکن ہو سکتا ہے. جو ڈیزائن ہے کہ جب بادشاہ آئے تو پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں اور وہ ویلکم کر رہے ہوں اور وہ مسیحا بن کے کھٹمنڈو پہنچ جائے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ امریکہ سے کھٹمنڈو. یہ ایک دلچسپ بات ہے, میں آپ ختم کرنے لگے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیپال میں ایک اور تصور ہے کہ جو شاہ نیپال ہے, جو بادشاہ ہے, وہ ہی ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا استقبال ہو جائے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ اکثر میری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں. اختلاف نہیں, میں نے تو اضافہ کیا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.